اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی آمن، اب وہ صاحب ایمان جو ہے مومن آل فرعون، ابھی اس کی تقریر جاری ہے. وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، اس کا جواب دیا ہے فرعون کی بات کا. وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تو تمہیں کامیابی کے راستے کی ہدایت دے رہا ہوں، رہنمائی کر رہا ہوں. وقال الذی آمن، اور کہا اس مومن نے یا قوم، میری قوم کے لوگ، اتبعونی، میری پیروی کرو، میری راہ چلو. اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا اور تمہاری ہدایت کروں گا سیدھے راستے کی طرف اور نیکی کے راستے پر. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک برتنے کا سامان ہے، کچھ نہیں. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ. قرار تو وہاں ہے، مستقل قیام تو وہاں ہے. من عمل سیئۃ، جس نے کوئی بدی کمائی ہوگی، فلا یجزی الا مثلھا، تو اس سے تو بدلہ ملے گا اتنا ہی جتنا کہ اس نے بدی کمائی، اس جیسا ہی. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، لیکن ہو مومن، فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، وہ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اور جنہیں وہاں رزق ملے گا بغیر حساب. یہ ہے تقریر، ذرا نوٹ کیجئے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور میری قوم کے لوگوں، کیا تم سوچو مجھے کیا ہے، میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے پکار رہے ہو آگ کی طرف. تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ اس گناہ میں شریک ہو کر میں جہنم کا مستحق بن جاؤں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب جنت آؤ، اللہ کی طرف جناب میں نجات توبہ کرو اور سب کے سب جو ہے آگ سے بچ جاؤ. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک کروں ٹھہراؤں اس کے ساتھ جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی سند نہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف کہ جو العزیز ہے، زبردست ہے، الغفار ہے، بخشش کرنے والی. لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شائبہ ریب و شک. تم جو مجھے بلا رہے ہو جن کی طرف الیہ، لیس لہ، جو یہ تمہارے معبود ہیں اور جن کو تم پکارتے ہو، ان کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کی پکار کوئی نہیں، ان کی رسائی کوئی نہیں، ان کا اختیار کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرہ میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم سب کا لوٹنا تو ہے کشاں کشاں، خواہی نہ خواہی اللہ کی طرف. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یقیناً جو حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں وہی جہنمی ہیں. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تو ان قریب تم یاد کرو گے جو میں آج تم سے کہہ رہا ہوں. تم نے میری بات ماننی نہیں ہے، تم تباہی کو دعوت دے رہے ہو. تم یہ جیسے بعد میں ہوا، تم جاؤ گے، کوشش کرو گے، موسیٰ اور ان کی قوم کا پیچھا کرو گے، تباہی ہوگی، اور جب تم غرق ہوگے تب تمہیں میری بات یاد آئے گی. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں تم سے کہہ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کہ تم اسے یاد کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اب ظاہر بات ہے فرعون کے دربار میں کلمہ حق کہنے کے بعد گویا کہ وہ بھی اب تیار تھے، ہو سکتا ہے انہیں قتل کر دیا جاتا، جیسے سورہ یاسین میں ہے جس اللہ کے بندے نے وہ قول حق کہا تھا، قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. تو ان کا میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے حالات سے واقف ہے. پھر وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر ظلم سے، ہر زیادتی سے جس کو چاہے بچا سکتا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اب وقع ہو کی ضمیر جو ہے جا تو سکتی ہے اس مومن آل فرعون کی طرف بھی اور حضرت موسیٰ کی طرف بھی، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں مراد موسیٰ ہے. یہ ساری جو بھی ہو رہی تھی تو گویا کہ وہ ریزولوشن کیری نہیں ہو سکا، پھر وہاں وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا. ان کی تقریر کا اتنا اثر ہوا مومن آل فرعون کا کہ وہ فرعون کی وہ تجویز وہاں پر ٹرن ڈاؤن ہو گئی. تو بچا لیا اللہ نے ان کی جو بھی چالیں تھیں ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون پر تو وہ برا عذاب پھر ٹوٹ پڑا، لوٹ کے آیا اور اس نے ان کو گھیرے میں لے لیا. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام.
یہ پھر عذاب قبر کے لیے قرآن مجید میں دوسرا مقام ہے جو دلیل ہے. اس وقت بھی وہ پیش کیے جا رہے ہیں. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن کہ قیامت کھڑی ہو جائے گی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس وقت پھر کہہ دیا جائے گا داخل کر دو فرعون کی پوری قوم کو شدید ترین عذاب میں. معلوم اب بھی عذاب ہے، وہی بات جو حضور نے حدیثوں میں فرمائی ہے. اب منکرین حدیث جو ہے ان کی نفی کرتے ہیں، لیکن قرآن خود کہ یہ جو قبریں ہیں یہ کیا ہیں، یا جہنم کا کوئی گڑھا ہے ہر قبر، اور یا جنت کے باغیچوں میں سے کوئی باغیچہ ہے. وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ عالم برعی کی بات ہے، وہ عالم غیب کی بات ہے. قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں ہے، عالم برزخ ہے. عالم برزخ میں یا علیین میں ہے یا سجین میں ہے. وہ علیین اور سجین یہ تو سورہ مطففین میں ہم پڑھیں گے جب آئے گی بات. تو عالم برزخ میں بھی ایک نیم شعوری کی کیفیت ہے. اور یا تو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جنت کی، جیسے کہ کہا گیا کہ یا تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور یا یہ ہے کہ آگ کی طرف، جو دوزخ کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ لو آ رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے اور لپٹ آ رہی ہے. تو النار یعرضون علیہا، وہ آگ ہے جس پر کہ وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام. کچھ تھوڑی سی سکائی اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کی صبح و شام کر دی جاتی ہے. غدوم و عشیہ ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن کی قیامت کھڑی ہوگی ادخلوا آل، حکم ہو جائے گا ادخلوا، داخل ہو کر دو، داخل کرو فرعون والوں کو سخت ترین عذاب میں. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، یہ وہ مضمون ہے جو اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ آ چکا ہے. اور جب وہ آگ میں پڑے ہوئے ایک دوسرے سے محاجہ کریں گے، جھگڑیں گے، تو کہیں گے وہ بیچارے کمزور لوگ ان سے کہ جو مستکبرین تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہارا کہنا مانتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو یہ آگ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے کچھ تم کم کرا سکتے ہو کہ نہیں؟ بڑے وہاں تو تمہارے اختیارات تھے، یہاں بھی کوئی تمہارا زور چلتا ہے کہ نہیں کہ ہمیں کچھ کمی کروا دو. قال الذين استكبروا انا كل فيها، کہیں گے وہ مستکبرین، وہ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط، وہ کہیں گے بھئی ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں. انا كل فيها ان اللہ قد حکم بین العباد، اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کر دیا ہے. اب ہم چونکہ مجرم تھے، ہم بھی مجرم تھے، تم بھی مجرم تھے. صدق اللہ العظیم.